اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، حرام مال سے کمائی گئی دولت انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے اور قلب کو سیاہ کرتی ہے۔ رزق حلال انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حلال مال سے کمائی گئی دولت میں برکت ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں خوشحالی اور ترقی کا باعث بنتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا زوروں پر تھی۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، دکاندار اور گاہک، آجر اور مزدور اونی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف و شفاف آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سرد جسم کو گرمانے لگا، اور جو ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آتی تو اس کا دل کملا جاتا، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ گانے لگتا۔ اسی دوران وہ برق رفتار کاروں اور سواریوں سے بھری ہوئی بسوں اور پر رونق دکانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس خوشنما منظر کا نظارہ کر ہی پا رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پر پڑی، جہاں ایک مزدور زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا نظر آیا کہ وہ زمین پر گرنے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمے سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے 8ویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کے بیرونی حصے کی رگڑائی کر رہا ہے، اور خون جمع کر دینے والی شدید ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ اسے ایک ہاتھ سے پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کا دل دہل گیا کہ خدا نخواستہ اگر رسی ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ مسکین زمین پر آ گرے گا اور اس کا منکا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو یہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ادھر بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے وضو کرایا اور اس کی ویل چیئر کو قبلہ رخ کر دیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنے کمرے میں نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آجے کی خیر خواہی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے ٹنکے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہا ہے، اپنے بدن کو حرارت پہنچا سکے۔ ابھی وہ بیچارہ آگ سینگنے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آگ کھڑی ہوئی اور اس سے ایک ڈھول نما پیٹ اور گنجے سر والا ساہوکار باہر نکلا، اور اس نے حقارت کے ساتھ اس مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا، آجر، تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تو سارا دن آگ ہی تاپتا رہا اور ذرا برابر کام نہیں کیا۔ مزدور نے جواب دیا، نہیں جناب، اگر آپ دن کو چکر لگا لیتے اور مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے۔ آجر، تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اور مجھے بے وقوف بناتے ہو۔ غصے میں آتے ہوئے بولا، نکل جا یہاں سے، میں دیکھوں گا کہ تجھے میرے علاوہ اور کون مزدوری پر رکھے گا۔ اس نے کچی اور ٹھنڈی کوٹری کو الوداع کہا اور خالی ہاتھ چل پڑا۔ بوڑھے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اور اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ پوتی، دادا جان، میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں؟ وہ تو اجنبی نوجوان ہے۔ دادا، بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ نوجوان پوتی الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اور اس سے کہنے لگی، معاف کرنا مسلمان برادر، میرا دادا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس کے پاس چلیں۔ جب وہ بوڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہٹ کے ساتھ
اس کا استقبال کیا اور کہا، نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان، محترم آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ نے کہا، میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے آپ نے اس نئی بلڈنگ میں کام شروع کیا تھا۔ میں حلال روزی کی تلاش کرنے کی غرض سے اسلامی عربی ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ بیمار والد اور بری والدہ اور بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں۔ میں اپنی محنت کی اجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ان کی طرف بھیجتا ہوں، اور اس سلسلے میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام سمجھتا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والے کوئی کافر یا ملحد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان سیٹھ ہی ہیں۔ محترم بزرگ، اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میسر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشیات فروشوں نے منشیات فروخت کرنے کے عوض مجھے بھاری بھرکم رقم اور مراعات کا لالچ دیا، اور کتنی ساری بدکار عورتوں نے مجھے ورغلا کر اللہ کی اطاعت سے پھیرنا چاہا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ جھڑک دیے، اور کتنے سارے ڈاکوں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا، لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا، اور جب کبھی وہ مجھے ملتے تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چلا جاتا اور وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا۔ اس کی خاطر حلال کسب میں ہار محسوس نہ کرتا، اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہوں۔ اسی دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا حکم دیا، اور وہ فوراً کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئی۔ حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی، لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق ہے تو بہترین مسلمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کر لو۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیمی ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ ادنیٰ درجے کی کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیلہ یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت حیرانی سے پوچھا، اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، اے میرے بیٹے، دنیا کی زیب و زینت پر تفاخر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے، جس کی پاداش میں اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا کہ گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا، یہ کیسے اور کہاں اور کب ہوگا؟ شیخ نے کہا، انشاءاللہ صبح ہم رجسٹرار کو بلا کر عقد رجسٹرڈ کروا لیں گے، آپ یہیں رات بسر کریں، لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا، بیٹی، اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دی اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، رزق حلال کمانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال مال کمانے کی کوشش کریں اور حرام مال سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔